الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں 2 ہفتے ہو گئے تقریباً حاضری ہوئی تھی۔ آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ طبیعت کی مسلسل ناسازی اور اوپر سے مصروفیات، اس کی وجہ سے یہ تاخیر ہو رہی ہے۔ اب الحمدللہ طبیعت میں کافی سدھار ہے، فضل رب ہے، آپ لوگوں کی، بزرگوں کی دعائیں ہیں۔ تو ابھی ارادہ ہوا کہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے۔ ناظرین، تقریباً 2 ہفتہ پہلے ایک ویڈیو آئی تھی جس میں ایک غیر کی طرف سے ممبئی کے علاقے میں کسی جگہ کھانے کا کیمپ لگایا گیا تھا، اور اس میں مستقل وہ ایک مخصوص نعرہ لگوا کر کے کھانا دے رہے تھے۔ سبھی کو تو نہیں، لیکن خاص طور پر جو انہیں مسلمان نظر آیا، اس سے انہوں نے پریشر کے ساتھ یہ الفاظ کہے کہ اگر جے شری رام بولنا ہے تو کھانا لو، نہیں تو لائن میں سے نکل جاؤ۔ تو ناظرین، یہ حالانکہ یہ تقریباً 15 دن پرانی بات ہو چکی ہے، تو اسی وقت میں ارادہ تھا کہ اس کے بارے میں کچھ عرض کیا جائے، لیکن بعد میں طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی اور کچھ شادی وغیرہ کی مصروفیات رہی، جس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضری نہیں ہو سکی۔ پھر اس کے بعد 2-3 دن کے بعد تقریباً ایک اور ویڈیو، تقریباً 3-4 دن کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئی، اور وہ یہ کہ ایک ایمان والے مسلمان بھائی وہیں پہ کسی جگہ کھانا کھلا رہے ہیں، اور کھانا کھلانے کے وقت میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بھوک لگی ہے کھانا کھائیے، بنداس کھائیے۔ اس طرح کے الفاظ، اس طرح کی ویڈیو آپ لوگوں کی بھی نظر سے گزری۔ چنانچہ یہ ایک بہت ہی سراہنی قدم ہے، یعنی اس کے اوپر ان کی تعریف کی جائے، جتنی کی جائے اتنا کم ہے، کہ انہوں نے ایک پرآشوب دور میں، ایسے وقت میں جب کھانے کے اوپر بھی مخصوص نعرے لگوا کر کے کھانے دیے جا رہے ہوں، ایسے وقت میں انہوں نے مستقل بغیر کسی نعرے کے کھانا دیا، اور نام پوچھا بھی، صاف ستھرے انداز میں نام پوچھ کر کے پھر کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، آپ کھانا کھائیے، آپ کو بھوک لگی ہے، نعرہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ ان کا عمل قابل تعریف، قابل مدح ہے، لیکن اس کے اندر ایک بات مجھے عرض کرنی تھی جو اسی وقت سے میں عرض کرنی چاہ رہا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ قرآن کریم کو پورا اگر اٹھا کے دیکھے اور احادیث نبی علیہ السلام کو اٹھا کر کے اگر دیکھے، تو ایک بات ہے جو بالکل صاف ستھرے انداز میں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ غیروں کی کوشش تو ہمیشہ ایمان سے ہٹانے کی، اعمال سے ہٹانے کی ہوتی ہی رہتی ہے۔ قرآن کریم اس سے بھرا پڑا ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، کہ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کافر بن جاؤ اور حسد کرتے ہیں تمہارے اوپر۔ قرآن کریم نے خود اللہ کے حبیب کو خطاب کیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہودی آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کا اتباع نہ کر لیں، یعنی آپ یہودی نہ بن جائیں، ان کے اتباع کریں، جبکہ آپ کی ذات سے یہ بات بعید ہے کہ آپ ان کے اتباع کریں۔ تو ناظرین، یہ اس سے تو قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ اب مجھے اس کے بارے میں صرف ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس طرح کی ویڈیو سے جہاں ایک طرف خوشی کی ضرورت ہے کہ ایمان والا الحمدللہ کام اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، وہیں پر صرف ایک بات یاد رکھنے کی ہے جو مجھے اس ویڈیو کے تناظر میں عرض کرنی تھی، اور وہ بات یہ ہے کہ ہم کسی دوسرے کے
عمل کو دیکھ کر کے اپنے عمل میں ریاکاری کا ذرا سے بھی شبہ نہ آنے دیں۔ اس لیے کہ ناظرین، ہماری جو بنیاد ہے ایمان والے کی زندگی کی، وہ صرف اور صرف اخلاص کے اوپر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ذکر کیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ نمازوں سے غفلت کرنے والے اور دکھلاوا کرنے والے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من صلی مراین فقد اشرک کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، تحقیق اس نے شرک کیا۔ تو ناظرین، ایمان والے کا جو عمل ہے وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تو اسی لیے میرا مقصد یہ ہے کہ ان صاحب کا یہ عمل بہت ہی قابل تعریف ہے کہ انہوں نے بغیر کسی نعرے کے کھانا دیا۔ ایمان والے کے کام یہی ہونا چاہیے، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ ذرا سی ریاکاری، ذرا سی ڈیکوریشن عمل کے اندر نہیں آنی چاہیے، بلکہ صاف ستھرے انداز میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمارا کوئی بھی عمل ہو، چونکہ اس کے ظاہر سے یہ ترغیب نظر آتی ہے کہ آپ کو بھوک لگے کھانا کھائیے، اور آپ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کے عمل قابل تعریف ہے اور مبارکبادی کے مستحق ہیں وہ اصحاب خیر، اللہ کے نیک بندے۔ لیکن اس سے ہمیں یہ ترغیب لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب عمل کر رہے ہیں تو دوسروں کے سامنے ہو جائے، دکھلاوے کے لیے ہو۔ تو ناظرین، اس میں صرف یہی بات یاد رکھنے کی ہے کہ ہمارا اور غیروں کا راستہ جدا ہے، الگ ہے۔ ہمارا مقصد صرف اور صرف اپنے عمل سے رب کی رضا ہونا چاہیے، چاہے وہ کیسا بھی عمل ہو، کیسا بھی کام ہو، کھانا کھلانا ہو۔ چنانچہ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جب وفات ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آپ سب سے پہلے کیا کام کرتے تھے صبح میں؟ تو کسی نے بتایا کہ اٹھ کر کے آپ کھانا لے کر کے جایا کرتے تھے۔ تو آپ نے پتہ کیا، کھانا لے کر کے نکلے آپ فجر کے بعد، پتہ کیا عمر فاروق نے، تو پتہ چلا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ ایک بوڑھے یہودی کے پاس جایا کرتے تھے۔ آپ نے اسے جیسے کھانا کھلایا تو چونکہ طریقوں میں تو فرق رہتا ہی ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے منہ میں لقمہ ڈالا تو وہ ناراض ہو گیا اور غصہ ہو کے کہنے لگا کہ ایک تو 3 دن کے بعد آیا ہے اور دوسرا 3 دن میں تو کھانا کھلانا بھول بھی گیا۔ تو ناظرین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بزرگوار، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے پتہ نہیں آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، اور جو آنے والا تھا وہ دنیا سے چلا گیا، میں اس کی جگہ خادم مقرر ہوا ہوں، آپ مجھے بتلا دیجیے کیسے کھانا کھلانا ہے۔ تو ناظرین، اس ضعیف بوڑھے نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں عمر ہوں، اور جو وہ آتے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو ناظرین، اس بوڑھے نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، عمل کو اور اخلاق کو دیکھ کر کے۔ تو ناظرین، مقصد یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے جس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری، دکھلاوا نام کی کوئی چیز نہ ہو۔ تو اسی لیے ناظرین، ویڈیو بہت اچھی تھی، لیکن صرف اسی کے تناظر میں عرض یہ کرنا ہے کہ اپنا کوئی بھی عمل ہم صرف اور صرف رب کی رضا کے لیے کریں، کسی اور کے لیے ہرگز نہ کریں۔ اگر کوئی عمل اپنا دکھاوے کے لیے کر رہا ہے تو ہمارے جسم کے اندر ذرا سا دکھلاوا نہ لائیں۔ پھر اگر کوئی کہہ رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن دل کے اندر ہماری ریاکاری نہیں آنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ دل میں بات آئی آپ کے سامنے عرض کی، تاکہ آئندہ بھی ہم کوئی عمل کریں۔ اس کے دوسرے طریقے بھی ہو سکتے ہیں، آدمی کھلا رہا ہے، کسی دوسرے آدمی کو لگا دے، کسی اور اپنے ملنے جلنے والے کو لگا دے، لیکن خود سامنے رہ کر کے مستقل جس سے ذرا سے بھی ریاکاری کا شبہ ہو، چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو عمل ریاکاری کے لیے کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 2 نقصان ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا، اور نمبر 2 یہ کہ اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ مواخذہ بھی فرمائیں گے۔ تو بس ناظرین، یہ عرض کرنا تھا کہ ہم اپنا جو بھی عمل ہو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، ذرا سا بھی اس میں دکھلاوا ہرگز دل میں نہ آنے پائے، اس لیے کہ اگر ریاکاری آ گئی، دکھلاوا آ گیا تو وہ عمل خراب ہو جائے گا، کوئی فائدہ اس کا نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بھوک لگی ہے کھانا کھاؤ۔ کیا نام ہے تمہارا؟ شرن بھائی؟ ہاں، بنداس کھاؤ۔ کیا نام ہے؟ ہاں طیب بھائی، لے جاؤ، ٹینشن مت لو۔ مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے زمانہ خود ہے، زمانے سے ہم نہیں۔